إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، تاریخ کا یہ درس یزید کے دور خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے ہفتے میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی درس میں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے یزید کے خلافت کے لیے بیعت نہیں کی، اور یزید کی طرف سے یہ مطالبہ رہا اور باقاعدہ یہ سختی بھی کی جا رہی تھی کہ وہ ان سے بیعت لی جائے۔ مدینے کے جو گورنر تھے ان کو سختی کے ساتھ یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ وہ ان سے بیعت لے لے۔ انہوں لوگوں نے بہتر یہ سمجھا کہ یہاں سے مکہ چلے جائے، مدینے سے مکہ چلے جائے، اور مکہ جو کہ بیت اللہ جہاں پہ ہے اور حرم ہونے کی وجہ سے وہاں چونکہ لڑائی جھگڑا بھی حرام ہے، تو اس لحاظ سے یہ ان کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوگی، سب سے سیف جگہ ان کے لیے یہی ہوگی۔ یہ سوچ کر کے یہ لوگ مکہ چلے گئے۔ اس طرح سے کئی مہینے گزرے اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ اس دوران کوفے کی طرف سے لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھنا شروع کیا تھا، اور خط لکھ کر کے وہ ان کو بلانا چاہ رہے تھے کوفہ، اور ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آج بھی کوفے میں آپ کے بہت سارے حامی لوگ موجود ہیں، آپ کی تائید کرنے والے لوگ موجود ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے لوگ موجود ہیں، اس لیے ان کو کوفہ بلا رہے تھے، اس کے لیے خط و کتابت کر رہے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو یہ خطوط ملے تو اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، جو سگے بھائی نہیں ہیں، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، کزن کہہ لیجئے، کزن برادر، ان کو بھیجا کہ جا کر کے حالات کا جائزہ لے کوفے میں۔ وہ گئے اور وہاں حالات کا جائزہ لیتے رہے، پورے طریقے سے جو بھی وہاں کی سچویشن تھی، وہاں کے حالات تھے، اسے آبزرو کرتے رہے، اور اس کے بعد انہیں لگا کہ ہاں واقعی یہاں کافی لوگ ہیں جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 14,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے مختار بن عبید اور اس کے بعد جو ہے ہانی ہانی بن عروہ، ان کے پاس جو ہے وہ ٹھہرے رہے مسلم بن عقیل۔ اور اس دوران لوگوں کو یہ چیز اتنی زیادہ عام نہیں ہو سکی لوگوں میں کہ یہاں پر در پردہ پیٹھ کے پیچھے اندر اندر کچھ ایسی سرگرمیاں چل رہی ہیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہے
جو کہ بنو امیہ کی خلافت کے خلاف ہے، جو یزید کی خلافت کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اندر اندر ہو رہی تھی، لیکن وہاں کے جو گورنر تھے وہ تھے نعمان بن بشیر۔ انہوں نے زیادہ سختی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا، نرمی کے ساتھ سمجھانے کا کام تو کرتے رہے، لیکن سختی نہیں برتی ان کے ساتھ۔ ادھر جو ہے یزید کو بھی اس کے بارے میں معلومات ہو رہی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خلیفہ ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ کہاں اس کے علاقے میں اور اس کی پوری خلافت میں کہاں کیا چیز ہو رہی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں جانکاری رکھنا ایک خلیفہ کے لیے اور اس کی خلافت کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ یہ آپ میں سے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، دنیا کی ساری حکومتیں، چاہے وہ پہلے کی ہوں چاہے آج کی ہوں، یہ حکومتیں اندر سے اپنے کچھ ایسے آدمیوں کو ہر جگہ بھیجتی ہیں جنہیں ہم آج جاسوس کا نام دیتے ہیں۔ تو ان کے یہ جاسوس رہتے ہیں، ہر جگہ پھیلے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ان کے جو جاسوس تھے وہاں پر کوفے کے اندر، انہوں نے ساری باتیں انہیں بتائی تھیں کہ یہاں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے نپٹا نہیں جا رہا ہے۔ تو یزید نے نعمان بن بشیر کو کوفے سے ہٹا کر کے عبید اللہ بن زیاد، جو کہ بصرے کا گورنر تھا، اسی کو کوفے کا بھی گورنر بنا دیا۔ اور جب یہ عبید اللہ بن زیاد یہ آیا ہے کوفے، یہ شخص، تو وہاں کے جو حالات تھے اس کو جاننے کے لیے اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی آمد کو گپت رکھا یعنی پوشیدہ رکھا۔ اسے جو ہے اوپن نہیں کیا کہ عبید اللہ بن زیاد یہاں کوفہ آ رہا ہے، اس نے اوپن نہیں کیا، بلکہ جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو بھی جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جب داخل ہوا ہے تو اس نے اپنے چہرے پر اس نے ایک کپڑا باندھ رکھا تھا۔ آج کل یہ سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی کرونا کے دور میں باقاعدہ ماسک لگاتا رہا ہے، اور اس لیے یہ جاننا، یہ جو ہے سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اسی طرح کا ڈھاٹا باندھنا اردو میں کہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے چہرے پر پہلے باندھ لیتے تھے اور صرف آنکھ کھلی رہتی تھی۔ کوئی بھی جو ہے اہم کام انجام دینا ہوتا ہے اور اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھنا ہوتا ہے، چھپائے رکھنا ہوتا ہے، تو لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس نے بھی پہلے یہ سوچا کہ کوفے والوں کو میری آمد کا پتہ نہ چلے، اور اپنی اس آمد کو گپت رکھنے کے لیے اس نے بھی جب انٹری کی ہے کوفے میں تو اسی انداز سے کی ہے۔ یہاں تک کہ کوفے کے بعض لوگ جنہوں نے انہیں دیکھا نہیں تھا پہلے، یعنی یا کہیے کہ چونکہ ان کا چہرہ کھلا ہوا نہیں تھا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ آئے ہیں، کیونکہ مسلم بن عقیل نے لکھ کر کے بھیج دیا تھا کہ یہاں کے حالات جو ہے آپ کے موافق ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس طریقے سے ان کو یہ بات جو ہے بھیجی جا چکی تھی۔ اس لیے یہ بھی ایک امید بنتی تھی ان لوگوں کو کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے چھپ کر کے آ گئے ہوں تاکہ بنو امیہ کی فوج کو ان کا علم نہ ہو سکے۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے جب گیا تو بعض لوگوں نے جو اس کو دیکھا ہے کوفے کے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ان کو حسین سمجھ کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ویلکم کیا، بہت اچھا آپ چلے آئے، اس طرح کی باتیں کی، اور یہیں سے اس کو اندازہ بھی ہو گیا عبید اللہ بن زیاد کو کہ کس طرح کا یہاں کا ماحول ہے اور اندر اندر کیسی کھچڑی پک رہی ہے، حالات کیا ہے، اور کتنی اس کو اس سلسلے میں تیاری کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد چونکہ بڑا سخت آدمی تھا، یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نرم آدمی نہیں تھا، بڑا سخت مزاج تھا یہ، اور بڑی سختی اس کی جو ہے پہلے سے اس کے باپ کے یہاں بھی اس طرح کی سختی رہی ہے، اور اس کے یہاں بھی یہ سختی تھی، اور بڑی سختی سے جو ہے پبلک کے ساتھ پیش آتا تھا یہ۔
تو اس نے سب سے پہلے تو اپنا ایک جاسوس جو اس شکل میں بھیجا ہے مسلم بن عقیل کے پاس، یعنی جہاں پر یہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور جہاں پر ملتے تھے، کسی بھی شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ آپ، چونکہ یہ بڑے لوگ مانے جاتے تھے اس وقت، اور کہیں کوئی ہنگامہ نہ شروع ہو جائے، اچانک ان کے اوپر کوئی جو ہے حملہ کر دیا جائے یا فوج جا کر کے ان کو گرفتار کر لے، تو چیزیں جو ہے کچھ اور ہو سکتی ہے اور کچھ اور رخ اختیار کر سکتی ہے، تو بڑی حکمت عملی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے یہاں اس طرح کی چیز تھی عبید اللہ بن زیاد کی یہاں۔ تو ان کے یہاں شامی ایک آدمی تھا، شام کا اصل میں وہ آدمی بنو امیہ کا بڑا خاص آدمی تھا، خلیفہ کا بڑا خاص آدمی تھا، اسی کو انہوں نے یہ ظاہر کر کے بھیجا کہ وہ بھی شیعان علی میں سے ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہنے والے، اور ان کے بیٹے اور ان کی اولاد ان کی حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ اور جب یہ چیز انہوں نے ظاہر کی اور ان کو موقع دیا گیا ان مجلسوں میں آنے کا، جو جو ہے میٹنگیں جو ہوتی تھی عروہ بن ہانی بن عروہ کے گھر پہ، اور جس میں مسلم بن عقیل رہا کرتے تھے، تو ان میٹنگوں میں باقاعدہ اس کو شرکت کرنے کی اجازت مل گئی اور بہت خاص آدمی بن گیا وہ۔ اور اس سلسلے میں بہرحال کچھ اور چیزیں بھی ہوئیں جو اس نے کی ہیں، اور اس کے لیے بہت خاص انداز سے اس آدمی کی انٹری بھی ہوئی تھی۔ وہ کس انداز سے انہوں نے انٹری کیا تھا، میں اس کا بھی تھوڑا جو ہے آپ کو بیورا دے دیتا ہوں، تھوڑی تفصیل اس کی بھی پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کچھ پیسہ لیا اس زمانے میں، جو درہم اور دینار ہوتے تھے تو لوگ اس کو تھیلے میں رکھتے تھے، جیسے آج کل کیس ہوتی ہے آپ کو سامان لینے کے لیے، اور سامان جو ہے اس میں رکھ کر کے کہیں لے کے جاتے ہیں نا، تو ویسے ہی یہ لوگ جو ہے درہم اور دینار کو تھیلوں میں رکھتے تھے یہ کہیں بھی لے کے جانے کے لیے۔ تو کہہ لیجیے آج کے زمانے کے لحاظ سے کچھ پیسے رکھے، اور جو ہے پوچھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ فلاں سے ملنا ہے، یہ ظاہر کیا کہ یہ میرے پاس کچھ رقم ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہاں پر حکومت جو ہے قائم کی جائے، اور اس میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، آپ لوگ اس سلسلے میں بڑی کوشش کر رہے ہیں، تو میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، اور میرے پاس یہ کچھ رقم ہے، میں چاہتا ہوں، پہلے یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، نہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ رقم ہے، اگر جو ہے آپ لوگوں کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی ہی، یقینی طور پر اگر میری یہ رقم کام آ جاتی ہے، میرے یہ پیسے اگر اس اچھے کام کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اور اس کو یہ سب پیسے دے کر کے بھیجے ہی گئے تھے، بھیجا گیا تھا اس کو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، مطلب پیسے دے کر کے بنو امیہ کی طرف سے، جو ان کے لوگ تھے ان کی جو ہے طرف سے بھیجا ہی گیا تھا اس آدمی کو۔ تو یہ جو ہے جب گیا ہے آدمی، تو اس انداز سے اس نے انٹری کی ہے، لوگوں کو پیسے دیکھ کر کے اکثر لوگ جو ہے پھسل بھی جاتے ہیں، ان کو ہوتا بھی ہے کہ ہاں شاید یہ آدمی صحیح ہے، ہمارے لیے اتنا کچھ کرنا چاہتا ہے کہ اتنے پیسہ لے کر کے ہمارے پاس آیا ہے۔ تو اس طرح سے ایسے آدمی کو بہت جلدی قریب بھی کر لیا جاتا ہے، تو بہت جلدی یہ قریب بھی ہو گئے، اور پوری تفصیلات جب معلوم ہو گئی تو لا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے بلایا ہانی بن عروہ کو، مسلم بن جو عقیل کو، پہلے ہانی بن عروہ کی بات آئی، اس نے پوچھا مسلم بن عقیل کے بارے میں، کہا مجھے کچھ نہیں پتا، اور بھی تفصیلات معلوم کرنی چاہیے، تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، عروہ بن ہانی نے کہا کہ نہیں، ہانی بن عروہ نے انکار کر دیا، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم ہے۔ لیکن یہ جو ہے ساری چیزیں ہوئیں، عبید اللہ بن زیاد کے بعد تو پکی خبر تھی، جب یہ لوگ انکار کر رہے تھے تو فوری طور پر اس نے بلا لیا اس شامی آدمی کو، جس کو انہوں نے جاسوس بنا کر کے بھیجا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی کی انٹری ہوتی ہے اس مجلس میں، اس میٹنگ میں،
ان کے تو ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جاسوس تھا، ہم کو پتہ ہی نہیں، تو یہ ساری خبر اس نے لا کر کے دے دی ہے کہ اندر کیا کیا ہو رہا تھا۔ اور اس طرح سے اب یہ لوگ پورے طریقے سے پھنس گئے تھے، ہانی بن عروہ بھی اور مسلم بن عقیل بھی، یہ دونوں بری طریقے سے پھنس گئے۔ ان کو کچھ سزا بھی دی گئی، لیکن ابھی قتل نہیں کیا گیا تھا، بعد میں قتل بھی کر دیا گیا تھا ان کو۔ تو بہرحال یہ ان کی پوری جو ہے جانکاری عبید اللہ بن زیاد کو مل گئی تھی کہ اندر اندر یہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ اب ان کے خلاف ظاہر سی بات ہے کہ کوئی سخت قدم ہی اٹھایا جائے گا۔ اور پہلے یہ لوگ خبر بھیج چکے تھے، مسلم بن عقیل پہلے خبر بھیج چکے تھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ جو ہے یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، آپ وہاں سے آ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے یہاں کے لوگ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبریں ملی تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اب وہاں سے من بنا لیا کہ یہ کوفہ جائیں گے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کوفہ جائیں گے۔ آج اصل میں ہم درس یہاں سے پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ جو ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کو کیسے مارا گیا، یہ بات جو ہے اشوک ابھی نہیں مارا گیا ہے، انہوں نے خبر تو بھیج دی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، پکڑ لیے گئے ہیں، اور ان کو قید کر دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور ادھر اب مکے میں کیا ہوا ہے، کیا چیزیں ہوئی ہیں، اب ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں گرفتار ہو چکے ہیں، اور کوفے کے اب حالات بدل چکے ہیں۔ جس حالات کے بارے میں مسلم بن عقیل نے لکھ کر کے بھیجا تھا، وہ حالات کوفے کے نہیں تھے۔ اب جو ہے وہ لوگ پکڑے جا چکے تھے، ساری چیزیں اب وہاں پر ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ لیکن جس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنا چاہ رہے تھے، اس وقت ابھی یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ان کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ راستے میں کہیں آ کر کے ان کو اس کی خبر ہوتی ہے، تھوڑی بھنک لگتی ہے کہ وہاں کے حالات بگڑ چکے ہیں، تو وہ بات آپ کے سامنے آگے آئے گی۔ اب جب انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان سے کیا کہا، لوگوں نے انہیں کیا نصیحت کی، لوگوں نے انہیں آ کر کے کیا کہا، وہاں کے جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے کیا مشورہ دیا ان کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پہلے ہم آپ کے سامنے اب یہ پیش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم پیش کرتے ہیں محمد بن حنفیہ کی۔ محمد بن حنفیہ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بیٹے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہیں، یہ اسی لیے ان کو محمد بن علی کہنے کے بجائے محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی نہیں ہیں۔ ہم اردو میں سوتیلے بھائی کہتے ہیں، سوتیلے بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ تو ایک ہی ہیں، دونوں علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بیٹے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، اور محمد بن حنفیہ یہ حنفیہ وہ ایک جو ہے خاتون ہے، ان کی نسبت ہے یہ، اور اسی کی طرف نسبت کر کے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، یہ ان کی ماں ہے، تو یہ جو ہے ان کے بیٹے تھے، حنفیہ کے بیٹے تھے۔ تو محمد بن حنفیہ جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بیٹے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے قریبی رشتہ رکھتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، جب ان کو یہ بات پہنچتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا من بنا لیا ہے، وہ جانا چاہتے ہیں کوفہ، تب یہ حاضر ہوئے ان کی خدمت میں اور کہا کہ یا اخی انت احب الناس الی، کہ اے میرے بھائی آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ باعزت اور محترم ہے، اور مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ وَلَسْتُ أَدَّخِرُ النَّصِيحَةَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ أَحَقُّ بِهَا مِنْكَ، اور میں جو بھی نصیحت ہے میرے پاس، جو خیرخواہی ہے، جو ویل وشنگ ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے تو میں کسی کے لیے بھی
اگر میرے پاس ویل ویشنگ ہے تو میں ضرور اسے پیش کروں گا۔ یہاں تو معاملہ آپ کا ہے، آپ تو سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ آپ کو میں یہ نصیحت کروں، آپ کے لیے میں ویل وشر بنوں، یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر کہا ان سے کہ تنحا بیعتک عن یزید بن معاویہ وعن الامصار مستطاعت، آپ دور رہیے ان سب معاملات سے، اپنے آپ کو الگ کر لیجئے ان سب معاملات سے، اور جہاں تک ہو سکے یزید بن معاویہ ہوں یا جو ہے جو دوسرے شہروں کے معاملات ہیں، جہاں تک ہو سکے آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ اور جو ہے یہ انہوں نے ان کو سکھایا، ان کو بتایا، ان کو نصیحت کی، اور کہا اس کے بعد کہ ثم بعث رسولك الى الناس فادعوهم الى نفسك فإن بايعوا لك حمدنا اللہ على ذلك۔ اس کے بعد آپ اپنے جو ہے ریپرزنٹیٹیو، اپنے قاصد، اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیے لوگوں کی طرف، دیکھیے معلوم کیجیے کہ اگر وہ لوگ آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اس پر کہ جو ہے سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ وَإِنْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى غَيْرِكَ لَمْ يَنْقُصِ اللَّهُ بِذَلِكَ دِينَكَ وَلَا عَقْلَكَ وَيَذْهَبُ بِهِ مُرُوَّتُكَ وَلَا فضل، اور اگر لوگوں نے آپ کے علاوہ کسی اور کو پسند کیا تو اس سے نہ آپ کے دین میں کوئی کمی آئے گی، نہ آپ کی عقل میں کوئی کمی آئے گی، نہ آپ کی انسانیت اور آپ کی فضیلت اور آپ کی جو اعلیٰ ظرفی ہے اور لوگوں میں جو آپ کا اعلیٰ مقام ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ڈر یہ ہے، میرے بھائی مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ کسی شہر میں جائیں، مکہ سے نکل کر کے کسی شہر میں جائیں اور وہاں کچھ لوگ ہوں جو آپ کی مخالفت کریں، اور کچھ لوگ ہوں اور جو آپ کی موافقت کریں، یعنی کچھ آپ کے مخالف کچھ آپ کے موافق، اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان تلواریں اٹھ جائیں اور جنگ ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ بات جو ہے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، ان کو کہا کہ آپ یہاں سے نہ جائیے، ان کو بڑی نصیحت کی کہ آپ مکہ مت چھوڑیے، یہ مکے میں تھے، اور جو ہے ابھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، تقریباً 4 جو ہے ذی الحجہ کی بات لوگوں نے ذکر کی ہے جب انہوں نے مکہ سے کوفے کے لیے یہ روانہ ہوئے تھے، وہاں سے نکلے تھے جانے کے لیے۔ تو یہ پہلی بات تھی جو نصیحت کس نے کیا ہے، ان کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ نے کیا ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فَإِنِّي ذَاهِبٌ يَا أَخِي، کہ میں تو جا رہا ہوں اے میرے بھائی، اور وہاں جو کچھ بھی حالات ہوں گے میں دیکھوں گا، کچھ جو ہے باتیں انہوں نے اپنی طرف سے کہی، اس طرح کی چیزیں جو ہے گئی کہیں جو ہے، بہرحال یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ محمد بن حنفیہ نے یہ بات جو ہے ان کو کہنی چاہیے کہ آپ کا یہاں مکے سے جانا یہ مناسب نہیں ہے، اور آپ کو پریشانی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے بہرحال نصیحت کی، نصیحت کے یہ الفاظ مختلف کتابوں میں الگ الگ ہیں، باتیں الگ الگ ہیں، لیکن خلاصہ اگر ہم کہیں سب کا تو یہی ہے کہ انہوں نے نصیحت کی اور نہ جانے کا مشورہ دیا۔ اب دوسری ایک اور عظیم شخصیت تھی صحابہ میں، جو کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں سے ہیں، اور اس لحاظ سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت بڑی عظیم جو ہے شخصیت کے مالک تھے، اور ان کا بڑا اونچا مقام تھا، ان کے علم کے لحاظ سے بھی
ان کے تقوی کے لحاظ سے بھی، حالات کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی، اور یہ مشہور صحابی ہے، قرآن کی تفسیر کا انہیں بڑا اچھا علم تھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ چچا زاد بھائی ہیں، یہ کزن ہیں، یہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں یہ، اور اس لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بڑے بھی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے خاندان کی ایک بڑی شخصیت تھی اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ جب ان کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ عراق جا رہے ہیں، یہاں جو ہے مکہ چھوڑ کر کے اب یہ عراق یعنی کوفہ جانے کا من بنا لیا ہے، تب جو ہے یہ پہنچے ان کے پاس اور کہا، ان سے کہا اخبرنی رحمک اللہ، آپ مجھے بتائیے اللہ آپ پر رحم کرے، التسیر الى قوم قتلوا اميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم، کہ کیا آپ ایک ایسی قوم کے پاس جائیں گے جنہوں نے پہلے بھی اپنے امیر کو قتل کیا ہے اور ان کے دشمنوں کو بھگایا اور جو ہے ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا؟ کیا آپ ایسے قوم کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ فَإِنْ كَانُوا فَعَلُوا ذَلِكَ، یعنی کیا انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ آپ ان کے پاس جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کوفے کے لوگوں نے، جو کوفے میں بنو امیہ کے گورنر ہیں، اس گورنر کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور وہاں پر جو بھی بنو امیہ کے لوگ ہیں سب کو بھگا دیا ہے، کوفے کو ان سے خالی کروا دیا ہے اور کوفے کا پورا علاقہ اب آپ کے لیے ہے؟ کیا ایسا ہے معاملہ؟ کیا آپ جانا چاہتے ہیں ایسی قوم کے پاس؟ آپ بتائیے کہ آپ جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہاں کیا ہے؟ کیا انہوں نے ایسا کیا ہے کہ پورا کوفہ ان کے ہاتھ میں ہے، آپ جب جائیں گے تو آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کے سپرد کر دیں گے؟ کیا ایسا معاملہ ہے؟ فَإِنْ كَانُوا فَعَلُوا ذَلِكَ فَصِلْ إِلَيْهِ، اگر واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے وہاں کے لوگ یعنی جو وہاں کے امیر ہیں ان کو قتل کر دیا ہے، دشمنوں کو بھگا دیا ہے، آپ کے دشمنوں کو بھگا دیا ہے اور پورے طریقے سے اس علاقے کو آپ کے لیے خالی کروا لیا ہے، وہاں صرف آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے آپ جائیے، کوئی بات نہیں۔ یہ ذرا سوالیہ انداز میں پیش کیا انہوں نے، میں نے جو شروع میں آپ سے جو ہے سوالیہ انداز میں نہیں جو ہے بیان کیا تھا، انہوں نے یہ سوالیہ انداز میں پیش کیا، اور جب سوالیہ انداز میں یہ پیش کیا ہے انہوں نے، ظاہر سی بات ہے کہ جواب تو یہی ہوگا کہ نہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا، یہ صرف ان کو بلا رہے ہیں، لیکن وہاں پر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، جو کچھ بھی کاروائی ہوئی تھی وہ سب اندر اندر تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے وہاں پر کہ یہاں کیا ہو رہا تھا، اور جب تک ان کو یہ نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں تب تک وہاں پتہ بھی چل چکا ہے اور وہ سب پکڑے بھی جا چکے ہیں، وہ حالات بھی بدل چکے ہیں، لیکن جس وجہ سے یہ جانا چاہ رہے تھے، جن خطوں کی وجہ سے، جو خطوط ان کے پاس آئے تھے، جو لیٹرز ان کے پاس آئے تھے کوفے والوں کے، اس کی بنیاد پر یہ جانا چاہ رہے تھے، تو اب وہ حالات بھی نہیں رہے وہاں پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَمِيرُهُمْ حَيٌّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِمْ قَاهِرٌ لَهُمْ، اور اگر ابھی بھی کوفے کے جو امیر ہیں وہ زندہ ہیں اور وہی وہاں کا انتظام سنبھال رہے ہیں اور انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ان کا غلبہ ہے وہاں پر اور انہی کے جو ہے سارے کارندے وہاں پر کام کر رہے ہیں، یہ سب ہوتے ہوئے اگر وہاں کے لوگ آپ کو خط لکھ کر کے بلا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش میں آپ پڑ جائیں گے اس کی وجہ سے، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں یہی لوگ آپ کے خلاف نہ کھڑے ہو جائے اور یہی لوگ کہیں آپ کے خلاف سختی سے پیش آئیں اور آپ کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ خدشات تھے، یہ کچھ جو ہے دلوں میں باتیں تھی، کچھ جو ہے سوچ تھی
जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में जो बात आई, उन्होंने वहां पर पेश कर दी उनके सामने कि ये चीजें जो है हो सकती हैं। हुसैन रदी अल्लाह, बहरहाल खुलासा यही है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी इनको मना करने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि ये किसी तरह से मान जाए, उनकी बात तस्लीम कर ले कि इनका वहां जाना मुनासिब नहीं है। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको जवाब ये दिया कि मैं इस्तिखारा करूंगा, इस तरह से जो है उसके बाद देखूंगा कि क्या होता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को ये अंदाजा हुआ था हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बातों से कि ये जाने का पूरे तरीके से मन बना चुके हैं और पक्का इरादा कर चुके हैं जाने का जो है। और ये जो बात कह रहे हैं अभी, ये बस ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन इनका पूरा इरादा जाने ही का है। और इस तरह से बहरहाल उन्होंने कुछ कोशिश और भी की इनके ताल्लुक से, कि कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उसके बाद कि ये इराक के लोग ये बड़े ही जो है बेवफा लोग हैं। ये आज किसी के ऊपर बैत करते हैं और कल तोड़ देते हैं। आज किसी से कुछ वादा करते हैं, कल उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। आज किसी के साथ मुआहदा करते हैं, कल उसे तोड़ देते हैं। ये लोग भरोसे के काबिल नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। मैं ये चाहता हूं कि आप इसी शहर में रहें, मक्का शहर में। और जानते हैं कि मक्का शहर बहरहाल एक अमन की जगह है, और वहां पर अल्लाह का घर है, उसका लोग लिहाज करते हैं। और कहा कि अगर आपको यहाँ से जाना ही है मक्के से, तो आप यमन जाइए, क्योंकि यमन में किले हैं, वादियां हैं, और वहां पर यमन में आपके वालिद के चाहने वाले लोग बहुत से हैं। और इस तरह से आप यमन में अलग थलग रह जाएंगे। आप नहीं चाहते कि यजीद की हाथ पर बैत करें, तो इस तरह से आप एक अलग थलग रह जाएंगे लोगों से, और कोई भी आपके साथ मसला नहीं होगा, और परेशानी आपको जो है इस तरह से नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हैं इराक की तरफ, कूफा की तरफ, तो हमें डर है कि वहाँ के लोग आपके साथ बेवफाई करें। तो बहुत सी जो है चीजें उन्होंने समझाई, यहाँ तक भी इनसे कहा कि हमें यह भी डर है कि कहीं आपको भी उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरह से कत्ल न कर दिया जाए। इसलिए कहा कि अगर आपको जाना ही है, बिल्कुल आप नहीं मानना चाहते किसी की बात, तो कहा कि कम से कम अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर के मत जाए, कि मुझे डर है कि जैसे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके घर में उनकी बीवी के सामने, उनकी औलाद के सामने कत्ल कर दिया गया था, कहीं आपके साथ भी वो तारीख न दोहराई जाए। तो बहरहाल उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, हर हर लिहाज से उनको कायल करने की कोशिश की। लेकिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, मैंने आपसे शुरू में कहा कि वो पूरा मन बना लिया था, पक्का इरादा कर लिया था कि वो जाएंगे कूफा जो है। अब उसके बाद जो है अभी और भी बातें उनकी हैं थोड़ी, और मैंने कहा लंबी बातें हैं जो उन्होंने कोशिश की है, बहुत कोशिश की उन्होंने। सिर्फ एक मरतबा समझा करके छोड़ नहीं दिया था, हर लिहाज से कोशिश की कि उनको इसका कायल करने की, वो कूफा जाने का इरादा छोड़ दे। लेकिन बहरहाल उनकी ये सारी कोशिशें नाकाम हुई, और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पक्का मन बना लिया था। एक और मशहूर सहाबी हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो खुद भी अपने इल्म और अपने तकवे के लिहाज से और सुन्नत के शैदाई होने के लिहाज से अपनी शोहरत रखते हैं। इन्होंने भी हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कई मर्तबा नसीहत की। जब जो है इनको ये बात पहुंची कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मक्का जा रहे हैं, मदीने में थे, मक्का जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, ये पहले भी फिर से एक मरतबा कहता हूँ, कि जब यजीद को खलीफा बनाया गया था,
उस वक्त ये लोग मदीने में थे, और मदीने में जब इनसे बैत लेने की कोशिश की गई, तब जो है ये लोग मक्का मदीना छोड़ करके मक्का गए थे। तो जब ये बात मालूम हुई थी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को कि ये लोग जो है यजीद की बैत का इनकार करते हुए मक्का जा रहे हैं, तो रास्ते में उस वक्त भी इनसे मुलाकात की थी और कहा था कि मैं तुम दोनों को अल्लाह का हवाला देता हूँ, और ये कहता हूँ कि तुम लोग भी जो है उसमें आ जाओ जिसमें सारे लोग दाखिल हो गए हैं, और यही सबके लिए मसलहत है, अच्छाई और खैर इसी में है कि जो है सब लोग जब बैत कर चुके हैं यजीद के हाथ पर, सिर्फ तुम दोनों बैत अगर नहीं करोगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसकी वजह से अगर कुछ उम्मत में तफरीका होता है तो इसकी परेशानी हर एक को होगी। बहरहाल उन्होंने समझाने की उस वक्त भी कोशिश की थी जब ये लोग मदीना छोड़कर मक्का जा रहे थे। उसके बाद जो है जब ये अब वहां से अब कहाँ जाना चाह रहे हैं, ये इराक कूफे की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पर भी अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ये हक समझा कि ये जा करके उनसे रास्ते में मिल करके, क्योंकि वो जो मक्के से जा रहे हैं तो मदीने से गुजर करके ही जाएंगे कूफे की तरफ। तो इन्होंने जा करके रास्ते में उनसे मुलाकात करके बाकायदा उनसे पूछा कि अयना तुरीद, कहाँ जा रहे हैं? काला अल इराक, कहा कि मैं इराक जा रहा हूँ। और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो लेटर्स वगैरह थे जो पहले से उनके पास कुफे वालों ने भेजा था। तो उन्होंने कहा ला तातीहिम, कहा कि मत जाओ उनके पास, मत जाओ कूफा, मना किया। तब दिखाया हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि देखो ये उनके लेटर्स हैं कूफे वालों के, और उन्होंने बैत कर रखी है इसके बारे में। और मैंने बताया था कि तकरीबन 12,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की थी। तो कहा कि इन अल्लाह खय्यर नबियहु बैन दुनिया वल आखिरा फख्तार अल आखिरा, कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को इख्तियार दिया, चॉइस दी कि दुनिया को इख्तियार करे या आखिरत को इख्तियार करे। यानी अभी दुनिया में रहना चाहते हैं या अल्लाह ताला के पास जाना चाहते हैं। जब ये चॉइस दी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत को चुना। कहा कि नहीं, बाद में भी मरना ही हम अभी जो है चाहते हैं कि हमारी वफात हो जाए। तो ये जो है इख्तियार किया, इसे पसंद किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया में रहने को पसंद नहीं किया। यानी दुनिया की जो है ये चकाचौंध, दुनिया की मामूली ये चीज़ें, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतनी अहमियत नहीं दी है। और आप लोग तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास रिश्तेदार, उनके घर का एक हिस्सा है, अहले बैत में से हैं, और इसी वजह से आप में से कोई भी कभी भी इस दुनिया को लेकर के या दुनिया जो है आपके पास आए, अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए भी इसको पसंद नहीं किया है। और अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए इसलिए इसको पसंद नहीं किया है क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि आप लोग नबी के घराने से ताल्लुक रखते हैं, अहले बैत में से हैं आप लोग। आप लोगों के लिए जो बेहतर चीज है आखिरत, उसको अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है। इसलिए आप वापस चले जाओ, मत जाओ कूफा, छोड़ो ये दुनिया के मामलात जो है, छोड़ो कौन खलीफा है क्या है, आप जो है इस चक्कर में मत पड़ो। जाओ अपना जो है आराम से अपने घर में रहो और किसी के खिलाफ मत जाओ। लेकिन सब कुछ कहने के बावजूद भी हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। तब उसके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उनको गले से लगाया, और गले से लगा करके जैसे किसी मुसाफिर को सियाफ किया जाता है,
गले से लगा करके लोग सियाफ करते हैं, सेंड ऑफ जो है कह लीजिए, जो भी अल्फाज हो कह लीजिए, तो उस तरह से, लेकिन आंखों में आंसू भर करके, और ये कहते हुए कि अस्तौदिउकल्लाह मिन कतील, डर था कि ये जाएंगे तो इनको वहां कत्ल कर दिया जाएगा। ये बातें जो है इमाम ज़हबी ने जिक्र की हैं अपनी किताब सियर आलामुन नुबला। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से जब बाद में पूछा जाता था इसके बारे में कि आपने नसीहत की थी तो क्या हुआ था, तो कहते थे ये बात में कि गलबन अल हुसैन इब्न अली बिल खुरूज, कहा कि हम पर गालिब आ गए थे हुसैन बिन अली, हमारी बात नहीं माने और वो अपनी बात पर ही अड़े रहे कि नहीं मुझे जाना है। बहरहाल जो भी था मामला, उनके साथ भी ये चीज पेश आई। एक और मशहूर सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, और ये भी रिश्तेदारों में से होते हैं उनके, हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं तो उनके भी रिश्तेदार हैं। बाज जो है रिवायतों में इस तरह का जिक्र मिलता है, जो कि सही रिवायतें नहीं है, कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा जाने के लिए कहा था कि आप जाओ, लोगों ने बुलाया है आपको तो आप जाओ। इस तरह की बात ज़ईफ रिवायतें मौजूद, लेकिन उससे जो ज्यादा बेहतर रिवायत, सही रिवायत उसके मुकाबले में सनद के लिहाज से देखा जाए तो वो रिवायतें हैं जिसमें ये बयान आया हुआ है कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने भी हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत की थी और उनको बताया था कि मक्का छोड़ के अगर आप जाएंगे तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा, मक्का बेहतर जगह है, यहाँ पर आप रहिए। कूफा जाने से उन्होंने रोका था, तो रोकने वालों में से एक नाम इनका भी है। सही बात ये है। एक और सहाबी हैं अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में भी ये बात है। उनसे भी पूछा गया इसके बारे में कि आपने क्यों नहीं रोका उनको, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हुसैन जो है हम पर गालिब आ गए रदी अल्लाह तआला अन्हु। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ये भी एक मशहूर सहाबी है, उन्होंने भी हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से इस सिलसिले में बात की, लेकिन इनकी बात भी उन्होंने नहीं मानी। अब्दुल्लाह बिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत करीबी रिश्तेदार, उन्होंने भी हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को रोकने की कोशिश की और कहा कि जो है हमें डर है कि आप अहले बैत में से हैं और कहीं आप जाएं और आपके साथ जो भी हैं कहीं सबको खत्म न कर दिया जाए, तो अहले बैत में से इतने लोग इस तरह से दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको भी जो है यही जवाब दिया, उनसे भी यही कहा कि जो है आप जाइए, हम जो है जाने का मन बना चुके हैं और हमें जाना है। वहां से खतूत भी आए हैं जिससे पता लगता है कि वहां पे हमारे लिए हालात सही है। बहरहाल यहाँ पर भी वो बात हुई। फिर थोड़ी सी इनके बारे में ये भी है, थोड़ा सा जो है थोड़ी तफसील भी है कि उन्होंने कुछ और भी कोशिश की थी हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से। और जो है अमर बिन सईद बिन आस जो एक बड़े मशहूर जो है शख्स हैं, उनके जो है उनसे भी जो है कुछ इनके लिए चीज़ें जो है लिखने के लिए और कुछ इनकी हिफाजत के ताल्लुक से उन्होंने कुछ इंतज़ाम करने की भी कोशिश की, और थोड़ी सी तफसीलात है, लेकिन ये खुलासा यही है कि इन्होंने भी समझाया, लेकिन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बात भी तस्लीम नहीं की। उसके बाद अबू वाक़िद लैसी है, और भी जो है अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस हैं, अब्दुल्लाह बिन मोती हैं, अमर बिन सईद बिन आस हैं, सईद इब्ने मुसैयब जो बड़े मशहूर ताबई हैं वो हैं। तो इस तरह के जो है मशहूर सहाबा और ताबईन, इन्होंने सब ने जो है कोशिश ये की कि हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा जाने से रोका जाए।
اور یہ بھی بڑا اتفاق ہوا اس وقت کی سب کی کوشش کے باوجود بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل جو ہے، میں نے آپ سے کہا من بنایا تھا، پکا ارادہ کیا تھا، وہ اپنے ارادے میں ڈٹے رہے، اور ذرہ برابر بھی ان کے خیال میں تبدیلی نہیں آئی، اور آخر تک وہ اپنے اس ارادے پر ہی ڈٹے رہے، اور وہ جیسا انہوں نے من بنایا تھا اس کے لحاظ سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ساری جو ہے نصیحتیں جو ان کو کی گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا کیا۔ اب یہ ساری باتیں ہم نے کیوں پیش کی ہیں آپ کے سامنے؟ یہ جو تاریخ کی کتابوں میں باتیں ذکر کی ہیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور کہیں بھی یہ باتیں پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ جو ہے پیش کرتے ہیں ان باتوں کو تو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ سننے والا اس شبہے میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ پوری غلطی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں ہے، کہ اتنے سارے لوگوں نے سمجھایا پھر بھی وہ نہیں مانے اور چلے گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا یہ پیش کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے، اسی لیے یہ باتیں پیش کرنے کے بعد ہم آخر میں آپ سے یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ جو کچھ چیزیں ہو چکی ہیں نا وہ اللہ کی تقدیر سے ہوئی ہے۔ تو جب کوئی چیز مقدر ہوتی ہے تو لوگ کوششیں بہت کرتے ہیں، تدبیریں بہت کرتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے سامنے والے کو، اور اس کو صرف یہ رہتا ہے کہ نہیں اسے جانا ہے، اسے یہ کرنا ہے۔ تو یہ بہرحال حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عزم تھا، کوفہ جانے کا جو ارادہ تھا، یہ اصل میں تقدیر کا ایک حصہ ہے، ورنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی کوئی بہت جو ہے ایسے جو ہے آدمی نہیں تھے جذباتی قسم کے، کہ جو ہے جذبات میں آ کر کے کچھ بھی فیصلہ کر لیں اور جو لوگوں کی باتیں نہ سنیں، نہیں، ایسی کوئی طبیعت بھی ان کی بھی نہیں تھی۔ مشہور صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اتنے فضائل ذکر کیے ہیں، اور جنت میں جوانوں کے سردار ہیں یہ، اور ان سے بڑی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے ان سے محبت کرنے کے لیے امت کو بھی تاکید فرمائی ہے، تو ہم لوگ بھی ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور اسی لیے ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ایک چیز جب مقدر ہوتی ہے تو کبھی انسان کے قدم اس کی طرف اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت اس کو یہی لگتا ہے کہ یہی سب سے بہتر چیز ہے۔ اور یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہ چیز ہوئی ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جو بلوائی باہر سے آئے تھے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا نا، یہ کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، مدینے میں جو صحابہ تھے نا وہ کافی تھے، اگر ان کو اجازت دے دی جاتی تو کافی تھے ان کو جو ہے مدینے سے کھدیڑنے کے لیے، لیکن اور سب لوگوں نے اس وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی کہا، لوگوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، سب نے بات کی کہ آپ کی اجازت ہو تو جو ہے ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا سب، اور سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ ان کے لیے کوئی بھی تلوار نہ اٹھائے۔ ایک چیز ہے پہلے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر میں پریشانی ہوگی، اور وہی جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے نا، جو ان کے ذہن میں بات یہی رہی، وہ تو ہوگی ہی، آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو ہم کیوں اس کے لیے کسی کا خون بہانے کے لیے کوئی بات کہیں؟ خواہ لوگ آئیں گے مقابلہ کریں گے تو میری وجہ سے لوگوں کا خون بہے گا، میں کیوں ایسی کوئی چیز جو ہے کرنے دوں؟ انہوں نے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا، ورنہ وہاں پر بھی آپ سوچیں گے تو یہی بات آتی ہے ذہن میں
کہ اگر اس موقع پر لوگ جو ہے ان چند جو بلوائی تھے اگر ان کو مدینے سے بھگا دیتے، سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹتے تھے، تو پھر جو ہے خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اب ہم یہ باتیں کہنا بھی ہمارے لیے غلط ہے نا، جو چیز ہو چکی ہے وہ تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، وہ چیز ہو گئی ہے، اللہ نے مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا ہو گیا۔ اس کے بارے میں ہم صرف تاریخ کی حیثیت سے بات کرتے تو ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا، لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی بات کہیں کہ ان کا یہ جو ہے اس وقت ان کا یہ اسٹینڈ غلط تھا، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی کچھ سوچ رکھیں کہ اتنے لوگوں کے منع کرنے کے باوجود بھی ان کا کوفے کی طرف سفر کرنا غلط تھا۔ ہم ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہتے اور نہ ایسی کوئی بات سوچنی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ کبھی آدمی ہوتا ہے کہ سب لوگ سمجھاتے ہیں پھر بھی وہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں آگے وہ جو ہے بہتر ہے اور وہ کام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ کو جو ہے بنگلور میں، جب یہاں جو ہے آئی ایم اے کا شاید مسئلہ تھا، تو کتنے لوگ جو ہے بعض لوگوں نے سمجھایا بھی کہ آپ لوگ پیسے جو ہے مت لگائیے، اس میں منع بھی کیا، لیکن نہیں، اس وقت جو ہے جو لوگ ان کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہے، دیکھو فلاں کو اتنا ملا، فلاں کو اتنا ملا، تو ان کے ذہنوں میں وہ بات ایسی بیٹھ گئی کہ دوسرے لوگ جو سمجھائے کہ مت کرو، وہ چیز ان کے ذہن میں نہیں آ سکی، پر ان کے لیے بھی ایک چیز مقدر تھی، ان کا نقصان ہونا تھا، تو ان کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آئی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وقت وہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ نکل پڑے، وہاں سے چلے گئے کوفہ کے لیے۔ تو یہ میرے بھائیوں بات ہوئی ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ میں نے یہ تاریخی باتیں تھی، اور لوگ عام طریقے سے پیش کرتے ہیں جب عاشورہ کا موقع آتا ہے تو ہمارے بھائی لوگ اپنی تقریروں میں یہ سب پیش کرتے ہیں کہ سب نے ان کو منع کیا تھا اور وہ نہیں، اس کے باوجود بھی نہیں مانے۔ تو یہ صحیح ہے، میں نے بھی وہ روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی چیز سامنے اس کے ذہن میں آ چکی ہے تو دوسرے لوگ جو سمجھا رہے ہیں بات، وہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور پھر بھی وہ آدمی وہ کام کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے اور کام کرتا ہے، اور اس میں اس کی اگر موت مقدر ہوتی ہے تو وہ موت بھی اس کی واقع ہوتی ہے۔ یہاں وہ تقدیر ہے، جس تقدیر کے آگے ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں اور تقدیر پر ایمان بڑھ جاتا ہے، بس یہ معاملہ ہے۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں، اور یہیں پر تاریخ کا یہ درس ہم ختم کریں گے، آج روک دیں گے۔ تاریخ بھائی موجود ہیں کیا؟ نعم شيخ، السلام عليكم. ہاں، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظننت انك غائب، لا لا، انك غائب، كنت في السفر. لأنك أرسلت رسالة بأنك تكون مشغولا في هذا الأسبوع. أيوة. نعم، لأجل هذا سألت. نبدأ تاريخ